یہ جو پہلے آیا تھا والا ذکر اللہ اکبر اور ذکر اللہ ومن یغفل عن ذکر اللہ، ٹھیک ہے. تو بار بار یہ بات آ رہی ہے. تو ریمبرنس سے کیا مراد ہے کہ اگر تم جو ہے وہ کام کاج میں، اللہ کے بندے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو تجارت اور ان کے مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جو کہ اللہ کے پیارے ہیں، نیک ہیں، اور اللہ کے جو ہے وہ قریب میں سے ہیں، قریبی بندوں میں سے ہیں. ان کی صفت میں سے یہ بتا رہے ہیں کہ بے شک مومنین تو وہ ہیں جن کو دنیا کی تجارت، کاروبار، اولاد، مال، ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہیں تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ٹھیک ہے. یہ مطلب کیا کیا جا رہا ہے؟ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ دھیان رکھنا، یہ کام تو کرنے ہیں، دنیا تو ساتھ چلانی ہے تم نے، بٹ یہ نہیں کرنا کہ تم مجھے بھول جاؤ اور دنیا میں ہی مشغول ہو جاؤ، ٹھیک ہے. مجھے بھول کر دنیا میں مشغول ہو کر کیا پالو گے؟ کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، ایسی خالی ہاتھ جاؤ گے، ٹھیک ہے. تو سب کچھ کیونکہ یہی رہ جائے گا نا. پھر اسی طرح آتا ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ آتا ہے کہ جہنم کے 7 طبقے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جو ہے وہ عرض کیا، ٹھیک ہے. آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں اس میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے حجرہ مبارک سے مستقل رونے کی آواز آ رہی ہے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جا رہا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور مستقل رونے کی اور جو ہے وہ ہچکیوں کی آواز ہے. تو کسی صحابی کی ہمت نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ ابھی صحابہ نے جو جید صحابہ تھے ان میں جو قریبی تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، سب کو جو ہے وہ باری باری یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. ابوبکر گئے جا کے جو ہے وہ کوشش کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے سے سر نہ اٹھایا، ٹھیک ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ گئے، علی رضی اللہ عنہ گئے، مطلب سارے صحابہ میں سے جو بڑے صحابہ تھے باری باری. پھر کسی ایک صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے کو بھیجیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے. تو سب نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنت رسول ہیں، ٹھیک ہے، قرۃ العین ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، ٹھیک ہے. تو وہ گئی اور جا کے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ابا جان آپ کو ایسا کیا غم لاحق ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے؟ ابا جان سجدے سے سر اٹھائیے. کہ سجدے سے سر اٹھائیے اور جو ہے وہ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی بات ہے جو آپ سر نہیں اٹھا رہے. تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی کی آواز کانوں میں گئی تو آپ نے سر اٹھایا اور آپ اتنا روئے. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ ابا جان مجھے بتائیے تو آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ایسے بتایا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے نچلے طبقے میں جو ہے وہ منافقین ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اور دوسرا طبقہ، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، یہاں تک کہ جب سارے طبقات کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے چلے گئے تو میں نے کہا کہ جبرائیل کیا میری امت بھی اس میں ہوگی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرا دل تو بہت غم سے جو ہے وہ بھر گیا، تم مجھے بتا دو کہ میری امت کون سے اس میں ہوگی. کہا کہ آپ کی امت جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے، اللہ تعالیٰ کرے ویسے معاف فرمائے، طبقے میں ہوگی. کہا کہ میری امت کے کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ نماز کی آواز، اذان کی آواز سنتے تھے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے
اور مسجدوں کو نہیں جاتے. یا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن وقت کو ٹال دیتے تھے، گزار دیتے تھے، اور جانتے بوجھتے وقت کو ضائع کر دیتے تھے، نماز کے اوقات گزار دیتے تھے اور ٹال کے پڑھتے تھے یہاں تک کہ اخیر ہو جاتی تھی. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ٹھیک ہے، کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو اس جہنم میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، یہ ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جو کہ ایمان والے تو ہوں گے لیکن اتنا کمزور ایمان ہو جائے گا ان کا کہ وہ ان کی نمازیں، ان کے اعمال ان کو بچا نہیں سکیں گے. آتا ہے نا کہ جتنی تکڑی سفارش ہوتی ہے اتنا ہی کام جلدی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسی ہے نا معاملہ. جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اسٹوڈینٹس، جی میم. جی میم. جتنی تگڑی سفارش ہوتی ہے اتنی جلدی کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے. ذرا اپروچ ایسی ڈال دیں کہ فوراً ہی جو ہے نا کام ہو جائے، بس جی چٹکی بجاتے میں ہی ہو جائے، چٹکیوں میں ہو جائے گا. جی میم. اور جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر جی آپ تو صرف فکر ہی نہ کرو. ٹھیک ہے نا، جی یہ تو گھنٹوں کے نہیں منٹوں کا جی، چٹکیوں میں بجاتے میں ہی ہو جائے گا کام آپ کا. اچھا جی، جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جتنی تگڑی سفارش ہوتی ہے اتنی جلدی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان، جن کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جو ان کو اس ہولناک جگہ پر جانے سے بچا نہیں سکیں گے. اتنے کمزور ہوں گے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے ہم طاقتور ہوتے ہیں، جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہیں، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے جو ہے وہ میچورٹی سے اوپر جا کے جو ہے وہ آفٹر 40 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہماری ڈاؤن فال جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، طاقت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اعصاب جو ہیں وہ ذرا مسلز جو ہوتے ہیں ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بالکل جو ہے وہ چند اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہیل اینڈ ہارٹی رہتے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ 90% جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے بستروں پہ، یا یہ کہ چیئرز پہ اور اسٹک پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ایمان والے ہوں گے جن کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، یعنی جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب یہ جہنم میں پہنچیں گے تو کیونکہ ان کی پیشانیوں پر جو ہے وہ ایمان کا ہلکا سا وہ تو ہوگا نا، تو پہچان میں آ جائیں گے ایمان والے جو جہنم میں ہوں گے نا، وہ پہچان میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنے عرصے تک جہنم میں جو تھوڑا سا وقت گزاریں گے وہ تھوڑا وقت نہیں ہوگا. آتا ہے کہ جو ایک نماز کو قضا کر دیتا ہے، جانتے بوجھتے جو ہے وہ نماز کو قضا کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا بھی بیشی معاف فرمائے. 2 کروڑ یا پتہ نہیں 1 کروڑ 88 لاکھ سال، 88 لاکھ ایک حکم. ٹھیک ہے، 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک وہ جہنم میں آگ میں پڑا رہے گا یا پڑی رہے گی، ایک نماز کے ضائع کرنے پر. ٹھیک ہے، پھر اس سے بھی بری بات کہ جتنی نمازیں ضائع کرتا جائے گا جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے. یہ نماز اس وقت کی قضا کی، اس وقت کی ضائع کر دی، اس وقت کی جانتے بوجھتے دیر کر کے تاخیر کر کے پڑھی، باوجود وقت فرصت تھا بہت لیکن دنیا کے کاموں میں مشغول رہی اور یہ نماز پڑھ دی. ٹھیک ہے، تو اس کی نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تو آتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر پہنچا دیا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کے لیے نہیں آتے تھے. We were not of those who prayed. کتنی فکر کی بات ہے، کتنا بڑا معاملہ آنے والا ہے ہمارے ساتھ ہے. پھر یہ احادیث ہے نماز سے متعلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلی چیز اعمال میں سے میری امت پر فرض کی گئی وہ 5 نمازیں ہیں. وَأَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ عَمَلِهِمْ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، اور جو سب سے پہلی چیز فرائض میں سے ان کے سوال و جواب میں لائی جائے گی. ٹھیک ہے، وَأَوَّلُ مَا يُسْأَلُونَ عَنِ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، کہ جو ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی سب سے پہلے اعمال میں سے وہ بھی نماز ہی ہوگی.
پانچوں نمازوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، 3 سوال قبر کے، اور پھر اس کے بعد اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اسٹوڈنٹس اللہ سے خصوصیت سے مانگا کیا کہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم ادخلنا الجنۃ الفردوس بدون الحساب، بدون الحساب، اللہم اجرنی من النار جہنم۔ آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جہنم پر معمور فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے کیا فرمایا، کیا کہا۔ تو فرشتے باوجود اللہ کے جاننے کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس نے عرض کیا اللہم اجرنی من النار جہنم، اللہم اجرنی من النار جہنم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں اس میرے بندے کو کے لیے یہ لکھ دو کہ اس سے تو جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم نے بھی اس کو پناہ دے دی، ٹھیک ہے، جہنم نے بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، سو میں اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، جہنم کا عذاب اس کے اوپر نہیں ہوگا، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جو روز 3 دفعہ یہ کہتا ہے، اور جو 3 دفعہ روزانہ جنت کی طلب کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ کیا فرماتے ہیں، میرے بندے کو بتا دو، باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو عرض کرتے ہیں کہ اس نے جنت کی طلب کی، سو میں نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی، جس نے جہنم سے پناہ طلب کی، میں نے اس کے اوپر جہنم کے عذاب کو بچانے سے اس کو بچا کر واجب کر دیا کہ اس کے اوپر میں جہنم کو حرام کر دوں۔ ٹھیک، کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے ہمارے لیے، کون سے اس میں ہماری جو ہے وہ پیسے خرچ ہو گئے، کون سے اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنا ٹائم لگا دیا، یہ تو ہم چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں، ہے نا ایسی ہی بات۔ تو اللہ سے ہم نے یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنے والا بنا دے جو کہ کیا ہو، جو تیری رضا کا باعث ہو۔ تو سب سے پہلے سوال ہی اس کے بارے میں ہونا ہے کہ قیامت والے دن۔ پھر ابو ہریرہ بھی اسی سے متعلق حدیث جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر ایک شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ not a single trace, not a single thing of dirt, not a trace of dirt would be left on his body، ٹھیک ہے، کہ ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ میل جو ہے اس کے جسم پہ باقی نہیں رہے گا۔ The Prophet added that is the example of the 5 prayers with which Allah blot out null evil deeds، ٹھیک ہے، کہ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے، ایسے ہی معاملہ ہے کہ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ ایسے صاف کر دیتے ہیں، اس کے اعمال نامے میں سے ایسے مٹا دیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہی مثال 5 نمازوں کی سی ہے کہ جو شخص 5 وقت کی وضو کرتا ہے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ اس کے وہ گناہ جو اس دن اس کی آنکھوں سے صادر ہوئے ہوں، اس کے وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، ٹھیک ہے، اس کے وہ گناہ جو اس کے پیروں سے صادر ہوئے ہوں، غرض جسم کے جس حصے سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، جہاں جہاں سے وہ گناہ صادر ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کو منہ سے، زبان سے، ٹھیک ہے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے غلط چیز کو سونگھا، غلط چیز کی بات سنی، کانوں سے غلط سنا، آنکھوں سے غلط دیکھا، ہاتھوں سے غلط چیز کو پکڑا، پیروں سے غلط چیز کی طرف چل کے گیا یا گئی، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو وضو کرنے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جسم سے دھو ڈالتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، ٹھیک ہے، that's mean the blots out، ٹھیک ہے۔ Narrated Abdullah bin Amr bin As radiallahu ta'ala anhu, the apostle of Allah subhanahu wa ta'ala said, command your children to pray when they become 7 years old and beat them for it prayers when they become 10 years old۔ Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ
کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ نماز کے لیے مارنا ہمیں جو ہے نا، ہم نے اس بات کو ایسا پکڑ لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز تو مار کے پڑھانے کا حکم ہے. سوچئے تو یہ ایسا عمل نہیں ہے، یہ تو محبت کی باتیں ہیں جو ہم اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیا کبھی کوئی محبت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ بھی کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ بتائیے. کیا نو کسی سے میم. محبت ڈنڈے کے زور پہ ہوتی ہے؟ ہاں جی. یہ نو میم. وائس سے میم میں نہیں پوچھ رہا ہوتی، ہوں. نہیں نہیں ہوتی نا. ہوتی لیکن کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے. اچھا، ہاں جی تو میں کان کھینچوں گی نا. میم میم یہ دیکھیں نا کہ وائس کو کیوں آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ ہیں؟ وائس کو ہی نوٹس کر رہے ہیں، پوائنٹ کر رہے ہیں. وائس کو کیوں میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں؟ میم نے پوچھا بوائے سے ویسے نا جنرلی، تو میں میم نے اصل میں جنرل کوشچن کیا ہے نا، عقل مند کے لیے ہاں جی اشارہ ہاں کرنا ہوتا ہے. آپ جو ہے جی نا وہ سیریس ہی ہو گئے، دل پہ ہی لے گئے آپ تو بات کو. جی 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 کافی دل پہ لے لیا بھائی نے. دور کی میم داڑھی میں دکھتا. یہ کون تھے جو کہہ رہے تھے میم آپ بوائز کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں؟ ذرا اپنا نام تو بتائیے گا مجھے. بتاؤ، نام تو بتاؤ بیٹا. کون بول رہا تھا؟ اب سارے خاموش ہو گئے ہیں. میم بھائی جان چپ کر گئے. بھائی جان میم کچھ یہ ہوتا رہتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا چلیں بہرحال. تو دیکھیں بھائی، دیکھیں ڈنڈے کے زور پہ تو کسی سے محبت نہیں ہوتی. محبت تو کیا ہے؟ نو میم. اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی میم ہاں جی. تو ایسی ہی ہے کہ نماز کا عمل جو ہے وہ بہت محبت والا عمل ہے. تو ہمیں بچوں کو پیار محبت کے ساتھ، جب وہ 7 سال کے ہوں تو آہستہ آہستہ ان کا مائنڈ میک اپ کرنا شروع کیجیے کہ اب آپ کا چھوٹا بہن ہے، آپ کی چھوٹی بہن ہے، چھوٹا بھائی ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو بھائی میرے ذرا ایکسنٹ کو جو ہے نا وہ نہ کرنا، کیونکہ میں ایکچولی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہم لوگوں کا بھی جو ہے وہ سید اور پٹھان ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں بعض اوقات ایکسنٹ میں نا. میم ادھر ایک کوشچن تھا میرا. جی جی. یہ چھوٹے بچوں کو ہم لے کے جاتے ہیں مسجد، اکثر لے کے جاتے ہیں نماز پہ یا پھر جمعے ہاں وغیرہ پہ. اچھی بات ہے. یہ شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں لیکن بڑے لوگ کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں وغیرہ. تو یہ کہتے ہیں کچھ یہ بڑے لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ تم ڈانٹنا شروع کر دو؟ آر دے یہ وہ فالو لوگ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جسٹ لک ایٹ ہز پرسنالٹی. ٹھیک ہے. just look at the qudwa of Nabi sallallahu alaihi wasallam. just there is no one for us to follow. ٹھیک ہے. none لیکن of the وہ پھر وہ چھوٹے بچے ڈر کی وجہ سے مسجد بھی نہیں آتے، یہ ڈانٹتے. غلط ہے نا، ان یہ سے مس پیار بہیو وغیرہ ہے. کرنا چاہیے. تو ان کا مس بہیویئر ہے. they don't know how to tackle, how to take the childrens. ٹھیک ہے. how to ہاں جی جی with kids. میم سیم اسی طرح میم مدرسہ میں جو ہم قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں بچوں کو، قاری صاحب جی ان کو وہاں پہ بھی اتنا یہی معاملہ ڈراتے ہیں ہوتا ہے. اتنا ٹھیک ڈراتے ہے. ہیں کہ وہاں پہ وہ بھی یہی بیچارے معاملہ ہوتا اس سے ہے بھی کہ وہ بھاگ حفظ کے جاتے لیے ہیں. اتنا ڈنڈے چلاتے ہیں کہ بچے جو ہیں بیچارے بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی میم. تو یہ بس اچھی عادت تھوڑی نہ ہے بھائی. دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، کیا صحابہ نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا؟ میم بنایا. بنایا نا. تو کیا انہوں ہاں نے جی. ڈنڈے مارے انہیں؟ نو میم لیکن یہ قاری صاحب لوگ نا بہت زیادہ مطلب کہ ہاں یہ بچے کو زیادتی کرتے ہیں اتنا نا. تو اس ڈانٹا. لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی کون کروائے، ان کی ذمہ داری کون لے. ہم نے دیکھو نا اتنا بڑا ہم اس کو میڈل دلوانا ہے. آپ کو جب دیکھو جتنا بڑا بیٹے کام ہوتا ہے نا، تو اس کی ریسپانسبلٹی بھی اتنی ہوتی ہے. جتنا وہ پرپز فل ہوتا ہے، جتنے اس کے گولز اور ایمز جتنے زیادہ ہائی ہوتے ہیں نا، کسی بھی ایک ایکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی گولز اینڈ ایمز ہوتے ہیں نا، اگر تو وہ بہت ہی ہائی لیول کے ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے اسی طرح کا ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کو لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ بھئی ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا، تو کیا کریں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے حفظ بھی کرانا ہے، ہماری خواہش بھی ہے. ہمارے پیرنٹس اس چیز پر اگر آ جائے نا بیٹے کہ میں نے اپنے بیٹے کو نمازی بنانا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو نماز کا پابند بنانا ہے، وہ جیسے اپنی چیزوں کے لیے تڑپتی ترستی روتی ہے نا، ماما میرا سوٹ نہیں عید کا تیار ہوا ابھی تک،
میرا یہ کام نہیں ہوا, پرسوں میری جو ہے وہ انگیجمنٹ ہے, میری ابھی تک فلانی چیز نہیں آئی, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے تو ماں باپ کو جو ہے وہ بلنٹلی جو ہے وہ بول دے گی. لیکن نہ تو ماں یہ کہے گی کہ بیٹی تم نے فجر کی نماز قضا کر دی, تم پوری رات بیٹھی رہی, تم سرچ کرتی رہی پنٹریسٹ کھول کے, ٹھیک ہے, تم اتنا کچھ جو ہے وہ تم آئیڈیاز لیتی رہی, اور تم نے کیا کیا کچھ نہیں تم نے جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر لیا, ٹھیک ہے, تم نے یہاں سے یہ ڈریس لینا تھا, تم نے جویلری یہاں سے جو ہے وہ پلان کی تھی, ڈیسائیڈ کیا تھا, سو this one place for your jewelry, this one area for your dress, ٹھیک ہے جی, all and everything has been decided for the dowry, but you don't think about his latest and forever dowry, ٹھیک ہے, کبھی فکر کی ہمارے ماں باپ نے؟ نہیں کرتے ہمارے ماں باپ فکر, ٹو بی ویری فرینک, بہت کم ہیں. وہ بیچاروں کو ہم نے اتنا دنیا میں لگا دیا ہے کہ وہ ہم سے عاجز ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں ہم سے کچھ پوچھ سکیں. ہمارے رویے ایسے ہیں, ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں. ہم نے اتنا ان کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے کہ بہت 100 میں سے 10 to 15% ہوں گے جو اپنے پیرنٹس کی کیئر کرتے ہوں گے, بلکہ یہ بھی زیادہ بول رہی ہوں میں, آئی تھنک کہ جسٹ 2 or 3% ہوں گے جو اپنے پیرنٹس کا کیئر کرتے ہوں گے, بٹ 97% 98% جو ہے نا پیرنٹس کو کوئی بادر نہیں کرتا, اگنورینٹ ہے. ایسی ہی ہے نا کہ نہیں؟ جو میم کافی حد تک ڈائلما ہے سوسائٹی کا وہ یہی ہے. جی کافی حد تک آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ زیادہ تر رجحان میں کہوں گا کہ شہروں میں زیادہ پایا جاتا ہے. بیٹی وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے بیٹے, شہروں میں پایا جاتا ہے, بٹ ڈونٹ لیو دا ولیج ایریا اور دس ٹائپ نا, جو اربن ایریاز ہیں انہیں کو نہیں وہ کرو, جو اس سائڈ کے جو میم ادھر بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں گاؤں میں بھی ہیں, لیکن گاؤں میں اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ بابا پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا وہ ذرا اولاد جو ہے وہ ان کے قریب ہوتی ہے, ان کی مطلب کہ ٹیک کیئر بھی کرتی ہے. لیکن وہ کم لوگ ہوتے ہیں نا بیٹے, وہ کم لوگ ہیں نا, جی میم, وہ کم لوگ ہوتے ہیں نا بچے. ہاں جی ہاں جی. تو لیکن میں یہی بات کر رہی ہوں کہ جو جنرل ہماری جو سوسائٹی کا ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ انہیں پہلے دن سے نہیں کہتے, ٹھیک ہے, اب چاہے وہ بچہ یا بچی گاؤں میں پڑھا ہے چاہے وہ شہر میں پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اب تو ولیجز میں بھی اتنی تو سہولت ہو گئی ہے, ٹی وی ہر گھر میں پہنچ گیا ہے, کیبل ہر جگہ پہنچ چکی ہے, موبائل تو ہر جگہ میں پہنچ گیا ہے. صرف اگر کہا جائے تو بہت وہ تورا بورا کے پہاڑ ہوں گے, ٹھیک ہے, افغانستان کی بات اگر کی جائے یا بلوچستان کی بات اگر کی جائے یا بہت فار ڈسٹینس ایریاز کی بات کی جائے جو کہ اتنے آنٹینیس ایریاز ہیں جہاں پر جو ہے وہ بہت جسے کہنا چاہیے کہ لیوش قسم کی جو ہے وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اتنا فیسلیٹیٹ نہیں کیا ہماری گورنمنٹ نے ان ایریاز کو, ٹھیک ہے, وہ بہت رورل ایریاز ہیں. تو اربن ایریاز کو تو ٹھیک ہے, وہ تو مین پر آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ کیٹر کر لیتی ہے گورنمنٹ, بٹ رورل ایریاز جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اتنے رورل ایریاز جو ہیں وہ بھی نگلیکٹڈ نہیں ہیں جتنے کہ جو بہت ریئر قسم کے اور بہت ہی دور قسم کے علاقے ہیں نا جہاں پر پہنچ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے, جیسے کہ اتنے انٹارکٹک ٹائپ جو ہے وہ جگہ ہے جیسے کہ جہاں پہ برف ہی برف ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کیسے لوگ پہنچ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی پہنچ گئی ہیں سہولیات, ٹھیک ہے. ہاں جو پہاڑوں کے اندر جا کے رہ بس پڑے ہیں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک وہی پرانے 1200 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں, پتھر کے زمانے کی, ٹھیک ہے. تو ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ تو بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بھی بتا دیا کہ جو ہے وہ بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ ہی جو ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, جن کی نہ دنیا اتنی لمبی ہوگی نہ ان کی خواہشات ہوں گی, ان کے پاس جو ہے وہ اتنی جگہ ہوگی کہ دن کو کھا لیا تو رات کی فکر نہیں رہی, رات کو کھا لیا تو اگلے دن کا فکر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں, ہم نے تو ایک ٹائم کھایا ہوتا ہے, ابھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسرے ٹائم کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں. تو ہاؤ کم اٹس پاسبل
کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو نہیں فکر کرتے. تو پھر جو ہم نے فکریں اپنے اندر ڈیولپ کی, آٹومیٹیکلی اٹ کمز ان, اٹ ول ٹرانسفر ان آر فیملی, ان آر کڈس. ٹھیک ہے, تو ہمارے بچوں میں بھی تو وہی کچھ ٹرانسفر ہوگا نا, جو ہم نے جس کو پرائرٹی دی وہی بچوں کے اندر بھی جائے گی کہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس کو امپورٹینس دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بچہ بھی جو ہے وہ نماز کو ایٹ دا بیک اس پہ جو ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہوتی ہے وہ بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے نماز. اور سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, اماں ابا کی طرف نظر جاتی ہے کسی بھی کام میں, کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے, تو جب ماں باپ نے یہ دیا تو وہ پھر بچے بھی اسی پہ آ جاتے ہیں. اب چاہے وہ گاؤں کے ماں باپ ہیں چاہے وہ شہر کے ماں باپ ہیں, قصور دونوں کا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اعمال کی فکر کی جائے گی. تو سب سے پہلے 7 سال کی عمر میں اس بچے کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو فضائل سنا کے اس کو شوق دلا کے نماز کی طرف لایا جائے. یہ نہیں کہ اس کو بتا دیا جائے بھائی 17 رکعت تم نے, بیٹے تم 7 سال کے ہو گئے, تم نے 17 رکعت جو ہے نا عشاء کی پڑھنی ہے, اور تم جو ہے وہ اب 10 سال کے ہو گئے ہو تو تمہیں میں اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو میں تمہاری ٹھکائی لگا دوں گا. نو نو نو, نیور اینڈ ایور. That's not the way. ٹھیک ہے, to attract them towards Allah. ٹھیک ہے, to create interest for شریعت. ٹھیک ہے, یہ شریعت پہ لانے کا اتنی جو ہے وہ دین میں سختی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کر دیا ہے. ہمارے جو سوسائٹی کا جو ایک المیہ ہے اس نے نماز کو مشکل بنا دیا ہے. اگر کوئی بچی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, میں یونیورسٹی میں اگر جاؤں, میں یونیورسٹی میں اکثر مسجد میں نماز پڑھتی ہوں, جب بیچ گئی ہوں تو میری ظہر کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے, تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بعض بچیاں ہوتی ہیں جن کے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, بعض بچیاں ہوتی ہیں جن کا دوپٹہ جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے, بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سلیوز جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ کاٹر ہوتی ہیں, سی تھرو کپڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ڈریس سی تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دین بعض ایسی ہوتی ہیں جن کے جو ہیں وہ ٹراؤزرز جو ہیں وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ ٹخنے ان کے سارے جو ہیں وہ پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اینکل ان کی بون جو ہوتی ہے وہ کلیئر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, but they are offering the salat. Point to be noted. Think about it. کہ بھئی نماز تو پڑھ رہی ہے نا, ایک وقت آئے گا کہ اس کی نماز اس کو اس چیز سے جو ہے وہ منکر سے, فحش سے کیا کر دے گی, دور کر دے گی. لیکن یہی کہہ کے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کیا کہیں گے, ایسے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, یہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں, آپ تو جہنم میں جائیں گی, آپ کے بال نظر آ رہے ہیں, آپ کی جو ہے وہ ٹخنے ننگے ہوئے ہیں, ایسے نماز ہوتی ہے, ایسے نماز پڑھنے سے تو بہتر ہے تم نہ ہی نماز پڑھو. ایسی ہوتا ہے نا, کیوں گرلز بتائیے یس مجھے. میم ایسے, یس میم ایسے ہی ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نا آپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نماز کا ٹائم پہلے ہو جاتا ہے اور اذان بعد میں ہوتی ہے. تو اگر آپ پہلے نماز پڑھ لو نا تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ نے پہلے کیسے پڑھ لی. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے بیچارے, جن کو اسی لیے کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے حیثیت اور مرتبے کے مطابق لو. دیکھو بھئی ایک جو گاؤں میں رہنے والا ہے, if I will conversate him or her in totally English, ٹھیک ہے, امریکن اسٹائل میں بول رہی ہوں میں, برٹش اسٹائل میرا ایکسنٹ ہو رہا ہے, اور جی میں یہ دس اینڈ دیٹ یہ وہ کر کر آ کے میں نے لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی اس کے آگے, ہاں اس کے سر سے گزر جائے گا. مجھے کیسے بولنا چاہیے اس کے ساتھ, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق لو. ٹھیک ہے, پھر ایک شہر کا بندہ ہے, بہت ہائی فائی قسم کا ہے, FRCS ڈاکٹر ہے, فائنانس میں اس میں جو ہے وہ بہت کچھ اس نے کیا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ڈان ہے وہ. ٹھیک ہے, آج کا, ٹھیک ہے جی, اتنا جو ہے وہ دنیا میں مست ہے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ یہ بات کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے, کہ اس کی زبان جو ہے وہ اردو کی طرف آتی نہیں, وہ ٹوٹلی انگلش میں ہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور انگلش بھی وہ ہوتی ہے کہ جو کہ سر سے گزر جائے.
اب میں اس سے جا کے جو ہے وہ بڑے ہی جو ہے وہ لجاجت بھرے انداز میں، بڑے سیدھے سادے الفاظ میں، بڑی ہی دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی کہانی کر کے دیکھیں نا، دیکھیں جی اب نماز پڑھا کریں جی، اس طرح تو جی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جی. تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ میری بات سن لے گا؟ کہے گا بھائی مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، پلیز اس کو یہاں سے لے جائیں، بھائی مجھے اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، تو انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق لو. اگر کوئی شہر کا رہنے والا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ بزنس مین ہے، اس کے لیے ایسے ہی لوگوں کو لایا جائے جو اس سے اس سوچ کے لیول کے ہوں، جو اس کام میں لگے ہوئے ہوں اور وہ ان کو لینے کا طریقہ جانتے ہوں. اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کے لیے وہاں کے لوگوں کو لیا جائے جو کہ اس کام کو سمجھے ہوئے ہوں، جو کہ لوگوں کی سائیکی کو ان کو سمجھتے ہوں، ان کی نفسیات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہ ان سے بات کریں، ان کے مطابق ان کے لیول پہ آ کے بات کریں، تو بات بنتی ہے. یہی طریقہ ہے بچے کو نماز کے لیے کھڑا کرنے کا، کہ بچے کو بچہ سمجھ کے لے کر آئے. مسجد میں آ گئے تو بڑے ہمارے جو ہوتے ہیں بچوں کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ وہ 70 سال کا بڈھا ہے. وہ بیچارہ نماز کے لیے تو کیا آتا ہے، وہ ٹھیک ہے بھائی بچے آئیں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچے نہیں آتے تھے مسجد میں؟ کیا صحابہ کے بچے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو کیا طریقہ تھا ان کا، کس طرح سے نمازوں کے لیے لیتے تھے، کہ جب بھی ایون رمضان آتا تھا تو آتا ہے صحابہ اکرام صحابیات اپنے بچوں کو ایسی عادت ڈالتے تھے کہ ان کو بھی جو ہے وہ روزے کی کیفیت کے ساتھ ان کو مانوس کیا جاتا تھا. اگر وہ خود روزے دار ہوتے تھے تو بچوں کو بھی جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو روک دیا جاتا تھا، کھیل کود سے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ کپڑے کے کھلونے اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بہلا دیا جاتا تھا، اور پھر ایک وقت تک ان کی عادت بنائی جاتی تھی، پھر ان کو جو ہے وہ کچھ کھانے کو دیا جاتا تھا تاکہ انہیں آئندہ وقت میں ایک عادت بن جائے کہ انہوں نے اگلے وقتوں میں 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے. ہاں یہ تو اس پہ وہ گرا تھا نا جوس. تو اس طرح سے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، پڑھانا صحیح نہیں ہے. تو بچوں کو پیار محبت کے ساتھ بتائیے بیٹا اب فجر کا وقت ہے، اس کو اٹھانے کی عادت ڈالیے. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ باپوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیے اگر ہم بڑے بہن بھائی ہیں تو اٹس آور ریسپانسبلٹی کہ وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ کہ اب میرا بھائی، میری بہن، میری جو if we are parents then our children, and if we are elder brothers and sisters then our younger sister and brothers, we have to care for them. ٹھیک ہے، think about that کہ how we take them, how we deal with them. ٹھیک ہے، ہم بھی تو لٹ مار کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. اگر ہم بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی ہے، جاؤ جا کے پڑھو. ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ تم یہ کیسے پڑھ رہی تھی نماز، تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بیٹا پیار محبت کے ساتھ جتنی بات کو آپ کسی کی گردن پہ چھری بھی چلانی ہوگی نا تو وہ پیار محبت کے ساتھ چھری بھی چلوا لے گا. یہ محبت ہی تھی تو تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ایسی تو نہیں ذبیح اللہ کہا گیا، ایسے تو نہیں ابراہیم کو خلیل اللہ کہا. یہ ہے محبت، یہ ہے راز و نیاز، یہ ہے تعلق. ٹھیک ہے، جس نے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے پوچھوایا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ قرآن میں الفاظ اتر رہے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اگر اللہ کو اپنے خلیل کا احساس ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کے بجائے کیا کہتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی خلیلی، میرے دوست پہ ٹھنڈی ہو جا. صرف اللہ کو اگر اپنے دوست کا احساس ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ ابراہیم. ابراہیم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ابراہیم ساروں کو بلانے والے ہیں نماز کی طرف. ابراہیم ساروں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں.
تو ایک کے ساتھ تعلق بنے گا تو سب سے تعلق بن جائے گا. ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنا دیں گے, ایک اللہ کی محبت دل میں ڈال دیں گے تو سب کی محبت دل میں آ جائے گی, سب کا ادب احترام کرنے والے وہ بچے بن جائیں گے. ایسی ہی ہے نا. تو جب ہم نماز کے لیے بچوں کو محبت پیار سے کھڑا کریں گے کہ فجر پڑھانی ہے تو ان کو شروع دن سے چھوٹی عمر سے 5-6 سال کی عمر سے آہستہ آہستہ ان کا مائنڈ میک اپ کرنا شروع کر دیں. اب آپ بڑی ہو رہی ہیں, اب آپ بڑے ہو رہے ہیں بیٹا, اب ہم نے نماز پڑھنے جایا کرنا ہے. دیکھو کتنا مزہ آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں. یہ دیکھو کتنی اچھی پیاری آواز آ رہی ہے, یہ سب سے اچھا ترانہ ہے. اذان سب سے اچھا ترانہ ہے, سب سے اچھی جو ہے وہ تعریف ہے. کتنی بڑی, کتنے الفاظ اس کے پیارے ہیں. پتہ ہے آپ کو کون بلا رہا ہے ہمیں؟ This is a call from your king. ٹھیک ہے. اب بچے کو انٹرسٹ دلانا ہے, اللہ سے متعارف کرانا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تمہیں اللہ کے منادی نے بلایا ہے اور اذان ہو رہی ہے, مؤذن کی آواز سنائی دے رہی ہے, اب بچہ بیچارہ اس کے سر پہ سے گزر رہی ہیں یہ باتیں, منادی کیا ہے, مؤذن کون ہے, اللہ کا تعارف ہی نہیں کروایا, تو ڈائریکٹ نماز پہ کیسے کھڑا ہو جائے وہ؟ ہاؤ کم اٹس پاسبل؟ ہے یہ پاسبل نہیں ہے نا. تو ایسے ہی اطمینان کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 2 رکعات سے شروع کیجئے کہ آپ نے جو ہے یہ فجر پڑھنی ہے تو فرائض پہلے پڑھائیے. پھر اس کے بعد وہ 6 سال کا ہو جائے تو اب جو ہے وہ 2 رکعات سے جو ہے وہ اس کو فرائض کا جو ہے بتائیے کہ فرض کیا ہوتا ہے, سنت کیا ہوتا ہے. پھر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو 2 فرض 2 سنت پہ لے آئیے. پھر اسی طرح سے جب وہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ ظہر کی, اسی طرح سے عصر, ہر نماز کا تھوڑا تھوڑا حصہ فرائض کا جو ہے وہ پڑھاتے چلے جائیں, یہاں تک کہ 10 سال کی عمر میں آ کے اس کی نماز میں پختگی آ جائے گی. ٹھیک ہے. دین اس کا تعلق اتنا بن جائے گا کہ وہ پھر ان درجوں پہ پہنچے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے ان بندوں بندیوں میں سے بن جائے گی جو کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں, کہ وہ بس صرف کیا کہ پھر اس کو فکر لگ جائے گی. جیسی اذان ہوا کرے گی نا تو اللہ اس کے دل میں اتنی محبت ڈال چکے ہوں گے کہ اس کا بس نہیں چلے گا کہ میں جو ہے وہ اب فٹافٹ نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ جوان جس کا جوانی میں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا تعلق بن گیا کہ نماز کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. جیسے ہی اذان کی آواز سنتا ہے کہ مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے. وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ جوان. ٹھیک ہے. جو جوانی میں ہی اللہ کی طرف مائل ہو گیا. کل کو قیامت والے دن, جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, ان 7 لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو جوانی میں ہی اللہ کی طرف مائل ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام نماز کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. ان احادیث کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ لیجیے گا. پھر عبداللہ بن عمر بن عاص نے فرمایا ہے, یہ جو میں نے حدیث ابھی جس کی ڈیٹیل میں بتایا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا معاملہ جو اللہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ پوچھیں گے, ٹھیک ہے, قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر وہ اچھی نکل آئی تو نماز اچھی نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی نماز خراب ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے بڑے کہتے ہیں نماز جاندار زندگی شاندار, نماز جاندار زندگی شاندار, نماز بیکار زندگی بیکار. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے نماز کو جو ہے وہ دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنا. نریٹڈ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی نماز جو ہے وہ سخت نہیں ہے منافقین پر مگر سوائے 2 نمازوں کے, فجر اور عشاء کے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ منافقین کے لیے کہا گیا ہے, بلکہ مومنین میں سے بھی, ایمان والوں میں سے بھی کچھ ایسے, مسلمین میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ان کی یہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن 2 نمازوں کے اوقات ان کے لیے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ یا تو قضا کر دیتے ہیں یا وقتوں کو ٹال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وقت کو ٹال دیتے ہیں وہ. تو اس لیے جو ہے وہ یہ 2 کوالٹیز بتائی ہیں ان کی, ان کی یہ بتائی کہ وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو ہے وہ ان 2 نمازوں میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ نمازوں کو یا تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پھر وقت کو ٹال دیتے ہیں یا پھر قضا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دین آ جاتا ہے
کہ they would certainly present themselves in the mosque even if they had to crawl. یہاں تک کہ اگر وہ جان لیں کہ ان دو نمازوں کی کیا قدر ہے اور ان کی نمازوں کی ادائیگی پر، فجر اور عشاء کی ادائیگی پر ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے، تو وہ نماز کے لیے مسجدوں میں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے اگر ان کو آنا پڑے تو وہ اس طرح بھی آئیں گے اس ثواب کو لینے کے لیے. ٹھیک ہے. The Prophet added, certainly I wish to. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب مزید اضافہ کرتے ہوئے کہ فرمایا کہ جب مؤذن ایک اللہ کا منادی اذان دینے والا اذان دے، یعنی اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو، ٹھیک ہے، and to pronounce اقامہ and order a man، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ اقامت، ایک آدمی جو ہے وہ اقامت کہے، تو میں حکم دوں ایک آدمی کو to lead the prayer، کہ وہ نماز پڑھائے، ٹھیک ہے، and then take a fire flame to burn all those houses who had not left their all those people who had not left their houses so far for the prayer along with their houses. ٹھیک ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دے اور ایک اقامت کہنے والا اقامت کہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ نماز کے لیے چھوڑ کے نماز کے لیے نہ آئیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ جوانوں کو حکم دوں کہ جو بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور پھر اس کو جا کے ان گھروں کے اندر جو ہے وہ ڈال کے آگ لگا دیں جو کہ نماز کے لیے نہیں آتے اور ان کے گھر مساجد کے قریب ہیں، یا وہ مسجدوں سے اذان کی آواز کو سنتے ہیں لیکن وہ نماز کے لیے اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے. سوچئے کتنا بڑا معاملہ ہے. اب اس پہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو مردوں کے لیے کہا گیا ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز کے لیے کھڑی ہوں. یہ ان کے لیے یہی ہے جماعت کی نماز، ان کے لیے جماعت کی نماز یہی ہے. ٹھیک ہے. ان کو ایسے ہی اجر ملتا ہے جب وہ وقت پر اپنی نماز کو پڑھ لیتی ہیں. ادھر اذان ہوئی، ادھر نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے. آپ خود سوچئے کہ جب ہم نماز کو ٹائملی پرفارم کر دیتے ہیں نا، تو ڈونٹ یو فیل کہ ایک انر جو ہوتا ہے ہمارا سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے؟ ہیو یو ایور بین فیل دیٹ؟ جی اسٹوڈینٹس، آئی ایم آسکنگ فرام یو، کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ احساس کیا، دل میں یہ کبھی احساس ہوتا ہے جب کبھی ہم نماز کو ٹائملی پڑھ لیتے ہیں، پرفارم کر لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک اطمینان سا اتر جاتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یس میم. ہاں جی میم، بہت سکون بوائز اینڈ ملتا ہے، گرلز، بہت سکون ملتا ہے میم. ہاں سکون ملتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، پیس آف مائنڈ ہو جاتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے ہاں جی. کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہمارے اوپر سے ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو اتر گیا ہے. وہ کہ یہ بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے جو کہ اللہ کے لیے ہمیں ادا کرنی ہے. کسی حال میں معاف نہیں ہے نماز. ہمارے تو شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آج تو شادی کا دن ہے تو دلہن کو تو نماز پڑھنی نہیں ہے. دلہا صاحب جو ہے وہ جو تیاری ہونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جتنی نمازیں آئیں گی وہ دوستوں کی نظر ہوگی، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چل سو چل. ٹھیک ہے. نماز کون سی ہوگی اور کس وقت کی ہوگی، کب ہوئی اذان، کب ہوئی، جماعت سے جانا تو بہت ہی دور کی بات ہے. ساری معافی تلافی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہے نا. اسی طرح سے جب ہمیں کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے ہم اس کو پرائیورٹی دیتے ہیں اور ہم نماز کو پیچھے کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سے اسی کے بارے میں پوچھا ہے. تو اس لیے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے. آگے آپ سے کیا فرمانے، لا تضیعوا صلاتکم، اپنی نمازوں کو ضائع مت کرو. بس جو کوئی اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، یعنی کہ پڑھیں گے نہیں، قضا کر دیں گے، ٹال دیں گے، تو ان کا حشر جو ہے وہ قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. سوچئے ذرا کیسے لوگوں کے ساتھ حشر ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا ایٹ دا ڈے آف ریزرکشن. ٹھیک ہے. Do not destroy your prayers, for verily one who destroys his prayers shall be resurrected in the company of Qarun.
Haman and Fir'aun. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مني من استخف بصلاته لا يريد علي الحوض لا والله. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کوئی نماز کو ہلکا جانتا ہے. ٹھیک ہے، من استخف بصلاته، جس نے اپنی نماز کو ہلکا جانا، یعنی اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس نے اس کو اہمیت نہیں دی، پیچھے کر دیا. ٹھیک ہے، تو نہیں لایا جائے گا وہ میرے حوض پر، اور اگر آئے گا تو اس کو لٹا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا اس کو. بائے اللہ کی قسم، he shall never come close to me at the pool of Kauthar. ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین فمن ترک صلاته متعمدا فقد هدم دینہ. The messenger of Allah, peace be upon him, and his progeny said, prayer is the pillar of your religion, and one who intentionally forsakes his prayers has destroyed his religion. ٹھیک ہے کہ نماز جو ہے وہ الصلاۃ عماد الدین فمن ترک صلاته متعمدا فقد هدم دینہ. جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پس تحقیق اس نے نماز کا ستون، یعنی نماز دین کا ستون ہے، اس نے اس ستون کو اٹھا دیا، اپنے دین کو اٹھا دیا. ٹھیک ہے، گرا دیا، ختم کر دیا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاتن. اب آگے دیکھیے کتنی بڑی جو ہے نا وعید ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا، لا یرجو ثوابہا، اور اس نے اس کی ثواب کی امید نہیں رکھی، ولا یخاف عقابہا، اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر اس نے یہ سوچا کہ مجھے اس کے اوپر کوئی سزا ملے گی. فلا ابالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بس مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان یموتا یہودین او نصرانین او مجوسین، کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے. ٹھیک ہے، I don't care about him. If he dies a Jew or Christian or a Magian. ٹھیک ہے، مجوسی، مجائن، سوری. ٹھیک ہے، تو سوچیں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ اب یہودی ہو کے مرتا ہے یا کرسچینٹی پہ اس کی جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے. اب ہم یہ سوچیں گے ہیں تو ہم مسلمان، یہ بات کیوں ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے کہ بھئی یہودی سے مراد یہ کہ بھئی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی اور جیسے مرضی پڑھی، دل کیا تو پڑھ لی. نصرانی کیا کہ ان کے لیے تو ہوتی نہیں نماز، سنڈے جاتے ہیں. مجوسی کون ہے؟ آگ کو پوجنے والے. ٹھیک ہے، آگ کی عبادت کرنے والے. تو اللہ کے حبیب نے ان سے، ان کی ریسپانسبلٹی سے اپنے آپ کو کیا کر لیا، بری ذمہ کر لیا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاتہ حتی تفوتہ، یہاں تک کہ اس نے اپنے جس نے نماز کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کی نماز فوت ہو گئی بغیر کسی عذر کے، ضائع کر دی. فقط حبط عملہ، اس کے باقی تمام بھی تحقیق اس نے اپنے نماز، اپنے باقی اعمال ضائع کر دیے. ثم قال بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، پھر فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان، ٹھیک ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ، یہ the last sermon of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the wordings of Prophet sallallahu alaihi wasallam about salah, as-salah, remain. He was recalling, revising, repeating again and again. It shows how much importance he gives to salat. کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے، من ترک صلاتہ حتی تفوتہ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا. یہ پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل دے دی ہے کہ چاہے اس تو فرق کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ اسے بندے کو کفر سے ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار ومن یدخلها. The noble Prophet, peace be upon him, and his progeny has said the name of one who forsake his prayer intentionally is written upon the door of hell, from which he shall eventually enter. ٹھیک ہے، جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو
اس کا نام جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر اس کا جہنم کے دروازوں پر نام باہر لکھ دیا جاتا ہے، اور مرتے کیا نہ کرتے اس کو آخرکار اس جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ ممن یدخلھا، یہ تاکیدی الفاظ ہیں کہ جس میں اس کو from which he shall eventually enter، اس کو داخل ہونا ہی پڑے گا اس کے اندر، اس کے میں جائے بغیر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایسی تھوڑی نہ کہہ دیا انہوں نے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن آن کوالٹی آف صلات، اب قرآن جو ہے وہ کوالٹی آف صلات کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کی نماز کی صفات، کون سے لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی نمازوں کی، ٹھیک ہے، کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یخرون علی الاذقان البکا، ٹھیک ہے، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ایسے جیسے کہ سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے زہر سے۔ سوچئے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی ان کا، نماز میں اللہ سے کیا تعلق ہوتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے وقت جب کھڑے ہوتے تھے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے کہ تم، اور ایسے آتا ہے کہ ان کے رونے کی آواز ایسی ہوتی تھی جیسے کہ ایسے لوٹتے تھے، ایسے روتے تھے نماز کے وقت میں اللہ کے آگے، خوف کے ساتھ رونا ہوتا تھا کہ جس سے دلوں کے اندر جو ہے وہ پتھر دل بھی پگھل جائیں، ایسا روتے تھے اللہ کے خوف سے، بار بار اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے اس دنیا کے پیچھے، اس دنیا کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نماز کی کیفیات کتنی، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومنین، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ صرف بتا دی کون کامیاب ہوں گے، جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع implies that in ظاہر، ٹھیک ہے، خشوع کیا ہے، جو کہ ہماری ظاہری یعنی کہ آؤٹر میں ہمارے جو ہے وہ پرومیننٹ ہونا چاہیے، کہ ہماری باہر کی جو ہے وہ باہر سے ہمیں جب کوئی نماز دیکھتے ہوئے پڑھے، ہمارے پاس سے گزرے تو اس کو پتہ چلے کہ نماز میں کھڑی ہوئی ہے، کھڑا ہوا ہے، بہت دھیان توجہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وقار ہو، اس میں سکون ہو، یہ نہیں کہ ہل رہے ہوں، جھک رہے ہوں، آگے پیچھے ہل ہل کے نماز پڑھ رہے ہوں، خشوع نہیں ہے، دیٹ کالز وقار ہے، سکون ہے، and it should be completely still with all body parts also in حالت نماز، in and in between our mind and heart should be fully focused on Allah subhanahu wa ta'ala۔ غفلت کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فویل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، who are heedless of their prayers۔ اتنا چھوٹا لفظ جو ہے وہ حقارت کا لفظ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے ظاہری سوچ کے مطابق، وہ خادعوہم، اور اصل میں تو وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ تو سوچتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بٹ ہی از ڈیسیونگ دیم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کا یہ بدلہ دکھا رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اگر وہ نماز کے لیے آ بھی جاتے ہیں، قَامُوا كُسَّالَىٰ لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو، اگر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر پڑھ ہی لیتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ یرا ان کا مطلب ہے دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمام صفات ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پس ان کے بعد اور ان کے بعد آنے والے وہ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہیں گے،
یعنی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یلقون ان قریب، the time is so close، ٹھیک ہے، یلقون غیا، ان قریب ان کو ڈال دیا جائے گا کہاں پر؟ جہنم کے اندر. they are going to meet the evil. حدیث on quality of salat. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی میں آئے اور اس کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو اس سے کہا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوا، اور غرض 3 دفعہ آپ نے اس کو یہی کہا. پھر اس نے تیسری دفعہ میں جب چوتھی دفعہ میں وہ آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ جا دوبارہ نماز پڑھ، اور تو نے نماز نہیں پڑھی. تو کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا how to pray with تعدیل ارکان، proper رکوع and سجدہ. ٹھیک ہے، تعدیل ارکان کیا کہتے ہیں؟ کہ نماز کا ایک ایک رکن، رکوع، سجدہ، التحیات، قعدہ، قومہ، جلسہ، ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہیں بہت اطمینان کے ساتھ ہوں. سجدے میں جا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے، 3 دفعہ منیمم، کم از کم 3 دفعہ، میکسیمم 5 دفعہ، 7 دفعہ، ٹھیک ہے، 9 دفعہ، 11 دفعہ جو ہے وہ سجدے کی تسبیح کریں. لیکن نفل میں جو ہے وہ تھوڑا ٹائم زیادہ کر سکتے ہیں، اور فرائض میں جو ہے وہ منیمم رکھنا چاہیے 3 دفعہ، 5 دفعہ. ٹھیک ہے میم جی میم یہ تعداد کیوں ہے؟ جی تعداد 3 5 7. ٹھیک میم ہے، یہ کیوں ہے، میں یہ پوچھ رہا کیوں ہے؟ ہوں. ہاں جی اب اس میں ہم بحث میں نہیں جائیں گے، میم، کیونکہ کیونکہ کہتے ہیں کہ صدقہ بھی جو دیا جائے وہ تعداد میں دیا جائے. اس کے ہاں علاوہ صدقہ جو ہے سجدے میں یا رکوع میں آپ جو صلات کرتے ہیں وہ بھی تعداد میں کی جائے. ہاں، تو یہ کیوں ہے، میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا مطلب آپ اس کی لاجک پوچھ رہے ہیں؟ ہوں. ہاں جی، لاجک پوچھ رہا ہوں. اچھا ایک بات، لاجک میں تھوڑا آپ کو میں ڈسکشن میں آپ کو ضرور اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے نا واٹس ایپ پہ اس کو ڈال دوں گی، اس کا کیا، اس کی جو ہے وہ اس کی بیک ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم. کیونکہ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا میری کمپلیٹ وہ نہیں ہے اس کے اوپر نالج. سو آئی ڈونٹ بادر فار دیٹ، آئی ڈونٹ مطلب میں اس کو ہیزیٹیٹ نہیں فیل کر رہی. تو میں آپ کو جو ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھ کے، اور میں آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کو اس میں آپ کے واٹس ایپ پہ میں آپ کے اس کوشچن کو آنسر آپ کا جو ہے وہ اس پہ ٹرانسفر وہ اس کو دے دوں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم، تو آپ کو مل جائے گا اس کا جواب. ویسے جو آتا ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ طاق جو ہے وہ کہ طاق عدد میں ہی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، جو بڑے بڑے جی معاملات میم. ہیں، جیسے آسمان ہے 7 ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، میم. جی جی زمین ہے 7 ہے، ٹھیک ہے، پھر جہنم کے جتنے بھی. طبقے ہیں وہ 7 ہیں، جی میم. جنتیں ہیں وہ 7 ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عدد کا جو ہے نا یہ طاق اور جفت کا جو ہے وہ تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے. میم تقریباً جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا ان کا عدد تقریباً طاق بنتا ہے. جس حوالے سے بھی آپ اگر دیکھیں نا تو وہ مطلب طاق ہی بنتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا یہاں تھا تک کہ کیوں ہے. اس کے اتنی ڈیٹیل میں نہیں آپ کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر سکتی کہ جو ایک جامع صحیح جواب دے صحیح گی آپ کو جو ہے صحیح میں اس صحیح کو ڈسکرپٹیو وے میں جو ہے وہ میں ابھی وہ نہیں کر سکتی. انشاءاللہ ٹھیک ہے میں آپ کو ضرور دے دوں گی اس کا، انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اوکے میم. تو the second حدیث is that کہ another time اسی طرح سے دوسری دفعہ بھی ایسی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بہت تیزی سے نماز پڑھی اور جیسے کہ وہ ٹھونگے مار رہا ہو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور پھر کہا کہ اگر یہ اسی طرح سے نماز پڑھتا رہا اور اس حال میں ہی اس کو موت آ گئی تو یہ اس حالت پر دنیا سے جائے گا جو کہ دین محمدی کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اس طریقے پر اپنی زندگی کا جو ہے وہ اختتام کیا جو کہ شریعت محمدی سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بہت اطمینان کے ساتھ پڑھی، ٹھیک ہے. دین حدیث، سب سے بری چوری کرنے والا نماز کی چوری کرنے والا ہے. صحابہ ask who is that? Reply the one who does not do the ruku and sajda properly. ٹھیک ہے جی، کہ سب سے بری چوری کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا
کہ سب تمہیں پتہ ہے کہ بدترین چوری کرنے والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ سب سے بدترین چوری کرنے والا کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بدترین چوری وہ ہے جو کہ نماز میں کی جائے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز میں کیسے کون چوری کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو رکوع اور سجدہ جو اچھے طریقے سے نہ کرے، کہ کبھی رکوع اچھا کر لیا خوب طویل، اور کبھی سجدہ جو ہے وہ بالکل ٹھونگے سی ماری، اور ایک سجدہ کیا تھا کہ فوراً ہی دوسرے سجدے میں چلا گیا. تو اس کو کہا کہ یہ بدترین چوری ہے. ٹھیک ہے جی. تو نماز will only be beneficial if it's with حضور قلب and خشوع. ٹھیک ہے. تو اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اب جیسی نماز ہوگی اس کے مطابق اس کے انعامات دیے گئے ہیں. اگر تو نماز شاندار، زندگی جاندار، اور زندگی جاندار اور نماز شاندار والا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، تو ریوارڈ کیا ہے؟ 50%، 100% کے حساب سے نماز کا جو ہے وہ، اگر نماز اچھی ہوگی 10% نماز اچھی تھی تو 10% اس کو 100 میں سے ملے گا. کسی کی 20% والی ہوگی، کسی کی 50% والی، اینڈ سو. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا لیول آف ریمبرنس. ٹھیک ہے جی. تو جیسی نماز ہوگی that's essential for قبولیت نا. وداؤٹ اٹ ادا تو ہو جائے گی بٹ نو ریوارڈ فار دیٹ نا، کہ اس کی نماز کی قبولیت والی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ نماز میں دھیان ہو، توجہ ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، حضور قلب ہو، یعنی دل جو ہے وہ دل دماغ حاضر ہو. یہ نہیں ہو کہ نگاہیں میری سامنے گزر رہی ہیں، گزرنے والوں پہ پڑ رہی ہیں، کان میرے جو ہیں وہ جو گھر میں باتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ میرے کپڑوں کے، اور آنکھیں جو ہیں وہ میری کبھی کپڑوں کے ڈیزائن کے ساتھ جو ہے وہ مست ہو جاتی ہیں، ان میں گم ہو جاتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خارج کرنے لگتے ہیں ہم، کبھی کمر پہ، کبھی جو ہے وہ داڑھی کے اندر ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دوپٹے ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز میں خشوع نہیں رہتا ہے، اس سے دھیان توجہ ہٹ جاتا ہے. کس طرح لا سکتے ہیں نماز میں خشوع اور خضوع؟ جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ یہ ہم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کس طرح لا سکتے ہیں؟ کس طرح لا سکتے ہیں بیٹے؟ گڈ کوشچن. کوئی پریکٹسز ہوں اس کی؟ اس کی پریکٹس یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے تو بیٹے اللہ سے تعلق بنانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. روزانہ صرف 2 نفل کے اندر نا ایک دن اس بات کو نا اپنے دلوں کے اندر بٹھائیے کہ آج جو میں نے نماز پڑھنی ہے نا، میں نے اس میں سے ابتدا کے جو 2 رکعت نفل نماز ہے نا، ابتدا کی جو حصہ ہے نا، میں نے اس میں پوری کوشش کرنی ہے کہ میں جو ہے نا اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے نماز کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی. اب اس میں کیا کرنا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا یا ہوں گی، میں وضو بہت محبت کے ساتھ کروں گا. ٹھیک ہے. بہت اچھے طریقے سے وضو کروں گا. پھر میں جو ہے وہ آ کے جا نماز پہ کھڑا ہوں گا اور میں کہوں گا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یا اللہ میں یہ نماز آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اب جب میں نے ثنا کرنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب میں اتنے اطمینان سے ایک ایک لفظ کو پڑھوں گا، آپ یقین جانیے اسٹوڈنٹس کہ اللہ آپ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتے ہیں. اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا کی محبت ہوتی ہے، کتنا ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. ہم کتنا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا اگر تعلق بن جاتا ہے، کسی دوست کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بھائی میرا فاسٹ فرینڈ ہے، جگری یار ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں تو اس کے بغیر جو ہے وہ میری تو اس کزن کے ساتھ اتنی زیادہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تو اس کو جو ہے وہ میری اور اس کی دوستی بڑی گہری ہے، میں تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتی. ہم تو ایک جگہ نہ ہو تو ہم تو رہ ہی نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی جیسے کام کرتے ہیں، ایک ہی جیسی باتیں ہوتی ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یہی تعلق جو ہے نا وہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندی جو ہے نا وہ میرے ساتھ بنا لے، کہ وہ
تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو لیکن مجھے حاضر ناظر جان لے کہ میرے آگے کھڑا ہوا ہے. جب ہم نے کسی پیارے سے دوست کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ہم اپنی اس کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بیسٹ ون ڈریس سلیکٹ کرتے ہیں، بیسٹ ون پرفیوم لگاتے ہیں، بس بیسٹ ون جو ہے وہ ہم ڈش اس کے لیے جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں، بیسٹ ون پلیس ہم اس کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بیسٹ ون جو ہے وہ ہم اپنا ایکسنٹ اور کنورسیشن کے لیے جو ہم نے ورڈز یوز کرنے ہوتے ہیں، ہم وہ بہترین سے بہترین ہم اس کے لیے جو ہے نا وہ سلیکشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایسی کرتے ہیں نا؟ جسٹ یس اور نو؟ جی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میم کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو لباس ہمارا ملگجا ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، نہ ہمیں خوشبو لگانے کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب میں نے اپنے دوست سے ملنے جانا ہوتا ہے تو میں بہترین خوشبو کا چھڑکاؤ کر کے میں جو ہے اپنے اوپر پورے اسپرے برسا لیتا ہوں یا برسا لیتی ہوں، اور پھر میں نکلتا ہوں یا نکلتی ہوں. لیکن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو پسینے میں شرابور ہوا ہوتا ہوں اور کپڑوں میں سے اسمیل ہی ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھیے، ضرور پڑھ لیجیے، نماز تو ہو جائے گی بٹ ذمے سے ساقط ہوگی، فرض ہو جائے گا لیکن ثواب ادا ہو جائے گا لیکن ثواب والی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے مجھے اس کے لیے؟ مجھے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ جب ثنا پڑھوں، مجھے اگر اس کے معنی نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اول تو میں اس کو سیکھوں. نماز کا ترجمہ یاد کیجیے، ٹرانسلیشن آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ جب میں ثنا پڑھ رہا ہوں تو میں کھڑے ہوئے اپنے سجدے کی طرف جو ہے وہ نظر، سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو جمائے رکھوں. پھر جب میں رکوع میں جاؤں تو میں جو ہے وہ اپنے پیروں کے انگوٹھے کے اوپر جو ہے وہ نظر کو جما کے رکھوں. پھر جب میں رکوع سے سیدھا ہوں تو پھر میری جو ہے وہ نظر دوبارہ جو ہے وہ سجدے کی طرف چلی جائے، سجدے کی جگہ کی طرف. پھر جب میں رکوع میں سجدے میں جانے لگوں تو میری نظر جو ہے وہ، جب میں سجدے میں میں سر جھکا دوں تو میری نگاہ جو ہے وہ اپنے ناک کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر میں جب سجدے سے سر اٹھاؤں تو میری نظر جو ہے وہ اپنی گود میں ہونی چاہیے، اپنے لیپ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے جو ہے اس پہ توجہ ہو، یعنی جھکی بھی ہو نگاہ میری. کیسا معاملہ ہوتا ہے ایک پرائم منسٹر کے آگے یا کسی بڑے ڈین آف دا ڈپارٹمنٹ کے آگے، آپ جو ہے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے آگے آپ کو بیٹھنا پڑ جائے تو کیسے ہوتی ہے؟ ہاتھ بھی بعض اوقات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور سویٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جی جو ہے وہ شیورنگ سی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور سمجھ نہیں آتی، الفاظ جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتے کون سے بولیں، کون سا جو ہے وہ چناؤ کریں، سلیکشن ہی نہیں ہو پاتی ورڈز کی، اور کچھ کا کچھ ہم بول کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ایک دنیا کے بادشاہ، دنیا کے بڑے کے سامنے جاتے ہوئے اتنا تھر تھر آتے ہیں، گھبراتے ہیں، جبکہ وہ اللہ جو کہ 24 گھنٹے ہمارے لیے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت ہمیں وہ پکارتا ہے، 5 وقت. اور یہ یاد رکھیے کہ اس پکار پہ لبیک بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں. بہت ہے بات بہت چھوٹی سی لیکن ہے بہت گہری. ٹھیک ہے، ورڈ بڑے سیدھے سے ہیں لیکن ہیں بہت گہرے. ٹھیک ہے، کہ اس 5 وقت کے لیے وہی جاتے ہیں، وہی لبیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو اللہ اجازت دیتے ہیں کہ آؤ میرے گھر میں آ کے میرے آگے کھڑے ہو جاؤ. وہی خواتین اللہ کے آگے اس وقت کھڑی ہوتی ہیں جن کا دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے. یہ ہے تعلق. دیکھیے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے تو ہوگا. یہ تو علماء کرام نے ایک جو ہے وہ ایک طریقہ بتایا ہے. یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی قرآن میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، لیکن خشوع کا لفظ آیا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، الذین هم عن صلاتهم خاشعون. ٹھیک ہے، تو جو خشوع کرنے والے ہیں. اب خشوع کی ڈیٹیل جو ہے علماء کرام یہ بتاتے ہیں، اور نماز کے لیے توجہ دھیان لانے کے لیے وہ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے آپ جو ہے وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنا دھیان توجہ اس کے لیے
لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حضور قلب اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, خشوع اسی کو کہا جاتا ہے. تو جب یہ ہم کریں گے آہستہ آہستہ, شروع میں ہمیں عادت نہیں ہوگی, ایک دن ہوگا پھر اگلے دن ہم نہیں کر پائیں گے, پھر 2 دن ہوگا پھر ہم بھول جائیں گے, پھر ہم کریں گے, پھر ہم چھوڑ دیں گے. لیکن غلطی کر کر کے بار بار اپنی درستگی پہ لگا رہنے والا, ٹھیک ہے, جو اپنی غلطی کی اصلاح میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نقل پر اصل کا معاملہ کر دیتے ہیں. جو کوشش میں لگا رہتا ہے وہ آخرکار ایک دن چوٹی سر کر ہی لیتا ہے. تو کوشش نہ چھوڑیے. ٹھیک ہے, کوشش کیا کیجئے کہ جو نماز کے اندر 2 نفل ہوتے ہیں نا لاسٹ کے, عشاء کے نماز میں ہوتے ہیں, اسی طرح سے ظہر کی نماز میں ہوتے ہیں, مغرب کی نماز میں ہوتے ہیں 2 نفل, تو ان کو ایسے پرفارم کیا کیجئے کہ بس آپ ہوں اور آپ کے اللہ ہوں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا اسٹوڈنٹس, شیطان کبھی بھی آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا. نفس اور شیطان سب سے بڑے دشمن ہیں انسان کے. ٹھیک ہے, کون 2 دشمن ہیں؟ نفس و شیطان. نفس اور شیطان. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ نفس کی 3 اقسام ہیں, نفس امارہ, نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ جو کہ ملامت کرتا ہے. جب ہم کوئی برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں لعنت ملامت کرتا ہے, کیوں کیا تم نے یہ کام, تمہیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا, شرم نہ آئی تمہیں یہ کچھ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تمہیں ذرا احساس نہ ہوا کہ تم کیا کر رہے تھے, کیا کر رہی تھی, تم نے کیسے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نفس لوامہ. پھر نفس امارہ کیا ہے؟ جو برائی کرواتا ہے. ان النفس امارۃ بالسوء, بے شک نفس امارہ وہ تو مجھے برائی کی طرف ہی ترغیب دیتا ہے. تو نفس امارہ الف کے ساتھ ہے, عین کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, امارہ کا مطلب ہے برائی کی طرف راغب کرنے والا نفس. ٹھیک ہے, تیسری قسم کیا ہے جی؟ نفس مطمئنہ. یہ وہ نفس ہے جو کہ خیر کی طرف لے جاتا ہے, اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ فجر میں آتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سوچئے تو اللہ کتنی محبت سے ہمیں بلاتے ہیں نماز کے لیے, اللہ ہمیں کتنی محبت کرتے ہیں. ایک ماں, ایک اولاد, ایک بیٹے, ایک بیٹی, 10 بیٹے 10 بیٹیاں ہو جائیں, ان سے ہی محبت کرے گی نا. ماں تو ایک ہی ہوتی ہے سب کی. ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے بعض کی, کسی کی 2 مائیں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی کے فادر نے 2 شادیاں بھی کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بھی دیکھا جائے تو چلے بھائی 1 ہو گئی, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 4 ہو گئی. ٹھیک ہے, 70 تو نہیں ہو سکتی. ہمارا رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کوئی ہے ایسا مذہب, کوئی ہے ایسا عمل جو ہمیں اللہ سے ایسے جوڑ دیتا ہے؟ آتا ہے کہ جب اللہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ, میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا قرب مل جائے, I want to be so close to you, یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ؟ اے داؤد, میرے بندوں کو, میرے روٹھے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملا دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, روٹھے ہوئے بندے کون ہیں؟ ٹھیک ہے, روٹھے ہوئے بندے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہ ہیں تو میرے ہی بندے ہیں, ایمان والے. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی, وہ ذکر بھی کرتے ہیں بڑا تھوڑا سا, وہ قرآن بھی کھولتے ہیں لیکن کبھی کبھی, وہ میری یاد میں تڑپتے ہیں لیکن بہت ہی کم, وہ تنہائیوں میں متوجہ ہوتے ہیں میری طرف لیکن کبھی سالوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ بندے تو میرے ہی ہیں نا, لیکن
پھر بھی میرا اللہ، ہمارا اللہ کیا ہے، ان کے انتظار میں رہتا ہے. دیکھیے جو نیک ہے وہ تو نیک ہیں، لیکن وہ کسی کو چھوڑ نہیں دیتا. ماں باپ ہمارے کیا کرتے ہیں، جب ہم سے کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم ان کے ساتھ معاملہ ایسا کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ہی ہمیں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر سنیپ کر دیا جاتا ہے، ہمیں اس کے فوراً جو ہے وہ ڈکٹیشن مل جاتی ہے، ہمیں فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ کیا کیا ہے تمہیں، آئندہ میں ایسے کرو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گا. لیکن کیا ہمارا اللہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہمیں ہمارا اللہ، ہر وقت انتظار میں رہتا ہے. اور 5 ٹائم ہم گناہ کرتے ہیں 24 گھنٹے، اور وہ ہمیں ان گناہوں کی تلافی کے لیے 5 فرائض کی نمازیں، دن اشراق، چاشت، اوابین، ٹھیک ہے، تہجد اور صلاۃ الحاجت، توبہ، یہ سب کے لیے وہ ہمیں بلاتا رہتا ہے. سو اس لحاظ سے تو 15-20 نمازیں ہو گئی، پورے دن میں ہمیں وہ بلاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ دیتے نہیں، حالانکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اسی کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ بدترین چوری، اسی کے بارے میں کہا کہ خشوع کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس پہ کوئی ثواب نہیں ہوگا. اب آگے جو ہے وہ 5 کیٹیگریز آف نمازیز ہے، حافظ ابن قیم نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے. Now time is going to be close، ٹھیک ہے. I am just requesting from you students that please try to offer just 2 rakat of namaz on the daily basis and try to be جسے کہتے ہیں کہ attentive in these 2 rakats، ٹھیک ہے. جسٹ ان 2 رکعت میں نا پریکٹس کی عادت ڈالو. انشاءاللہ I hope I will pray for you, I will do dua for you people. You are just like my kids، ٹھیک ہے. اللہ نے آپ میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو امانتاً سپرد کیا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے. تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک صحیح چیز کی طرف گائیڈ کر دوں. اگر مجھ سے قیامت میں پوچھو گی تو میں اس بات کے بارے میں بری ذمہ ہو سکتی ہوں کہ ہاں میں نے آپ کو نماز کی دعوت دی تھی، میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا. اب either you follow it or you neglect it، ٹھیک ہے. It's depend upon you. So 2 رکعت پہ ضرور پریکٹس کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے آسانی کریں گے. And a time will come that when you will be able to perform a perfect آپ کی جو ہے وہ صلاۃ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کوشش میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے، ٹھیک ہے. جو نیت ارادہ باندھ لیتا ہے ان کو کبھی جو ہے وہ راستوں سے جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہونے سے وہ کبھی نہیں گھبراتے، ٹھیک ہے. تو شیطان بہت آپ کو ورغلائے گا، نفس آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ برے راستے دکھائے گا. کیا تم اتنی 2 نفل میں کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہو، لگی ہوئے ہو، آگے پیچھے تو کچھ ہوا نہیں، اب کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملہ آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ نے اس پہ دھیان توجہ نہیں دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہیے. ایک دن آئے گا آپ پوری پرفیکشن کے ساتھ بھی نماز کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. اب میں گوئنگ ٹو کلوز یور